مل جل کر کے بات کو مکمل کر دیا. تفسیر کے تو ایسے معنی ہوتے ہیں وہی جو آپ نے کہا انٹرپریٹ کرنا, واضح کرنا, کچھ مقالے بیان کرنا, یہ لیکن یہ جنرلی ہوتا ہے. مگر جب ہم تفسیر بولتے ہیں تو اصطلاحی طور پہ ہمارے ذہن میں ہر طرح کی سوچ کو سمجھانے اور بیان کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ قرآن سے متعلق, قرآن سے ریلیٹڈ جو تفصیلات ہوتی ہیں, جو انٹرپریٹ ہوتا ہے, جو وضاحتیں ہوتی ہیں, آیات قرآنیوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو باتیں کی جاتی ہے, وہاں پر ہم لفظ تفسیر کا استعمال کرتے ہیں. تفسیر آیات قرآن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تفسیر قرآن کا مطلب کیا ہوا, قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے, یہ آیت اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, یہ کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, اس سے کیا کیا مسئلہ نکالا جا سکتا ہے, اس سے کیا کیا عقائد اور علم کلام کے مسائل کو جو ہے وہ عکس کیا جا سکتا ہے. یعنی قرآن مجید کی آیت کے ارد گرد گھومنے والی باتوں کو بیان کرنے کے لیے جس علم کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے سادہ لفظوں میں بات بیان کی ہے. اسی طریقے سے اب مفسر اس کو کہتے ہیں جو تفسیر بیان کرتا ہے, مفسر اسے کہتے ہیں جو تفسیر بیان کرتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ہے ایک شہر, ٹھیک ہے, اس شہر میں یہ کمرہ, یہ کمرہ, یہ کمرہ, یہ کمرہ, 25 کمرے اور مکان گھر ہو سکتے ہیں شہر میں, ہے نا. اور اس شہر کا ایک جو ہے دروازہ ہے, ٹھیک ہے. اس شہر میں 1000 چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے, مگر اس 1000 چیزوں تک انٹری دروازے سے ہی ہوتی ہے. پیغمبر اکرم نے اپنے لیے بتایا ہے, میں بیسکس بالکل شروعات سے آ رہا ہوں ایک تمیز بنا کے. پیغمبر نے اپنے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, میں علیہ السلام, میں علم کا شہر ہوں. میں علم کا شہر ہوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ تمہیں نالج کے نام پہ, علم کے نام پہ, معلومات کے نام پر جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس آنا پڑے گا. لیکن اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ علی, ہے نا. اس شہر کا دروازہ کون ہے؟ علی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں, علوم کی بات کر رہا ہوں, علم, ٹھیک ہے, علم کی بات جو اس وقت مشہور ہیں, کہیں نہ کہیں اگر علم کہا جائے, اس کو توجہ رکھیے گا, علم اگر کہا جائے, فضولیات کی بات نہیں ہو رہی ہے. میرے پاس وقت نہیں, میں واضح بیان کرتا کہ علوم سے ہٹ کر کے جو چیزیں ہیں اس کو پیغمبر نے فضولیات کہا ہے, اس کو علم کا نام نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے. علوم جتنے بھی ہیں جن کو علم کہا جا سکتا ہے, ان سب کی برگشت, پلٹنا ان کا کہیں نہ کہیں والی کی طرف ہوتا ہے. خاص کر جس کو آپ علوم دینیا کے نام سے جانتے ہیں, ان سارے علوم کی کہیں نہ کہیں جڑ جو ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے. ہر علم کی, جس کو بھی آپ علم دین خاص کر کہتے ہیں, سب کی برگشت علی کی طرف ہے, سب کی ابتدا علی سے ہے نا. میں مثال دے رہا ہوں, ایک عرب تھا بدو, بدو عرب, عربی بولتے تو بہت اچھی تھے, اصلی عربی بدوؤں کی ہے, ٹھیک ہے, اصلی عربی بدوؤں کی ہے, لیکن وہ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے نا, تو بہت سے مسائل میں وہ خرابی کرتے تھے. قرآن مجید کا 9واں سورہ سورہ توبہ, سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے. سورہ توبہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوا ہے, قرآن کا اکلوتا سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ شروع ہوا ہے. اور سورہ نمل جو دوسرا ایک اور سورہ ہے, اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ, ٹھیک ہے. یہ شروع ہوتا ہے براءۃ من اللہ سے, تبرہ سے, براءۃ من اللہ رسول, اللہ کی طرف سے تبرہ کا اعلان کیا جاتا ہے, بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے کافروں کی طرف سے, مشرکوں کی طرف سے نا. اس کے بعد دوسری آیت میں, آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2 میں آتا ہے, جس لفظ سے مجھے کام ہے, وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ فلاں فلاں کر کے آیا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہے, کیا ہے اعلان؟ یہ ان اللہ بریء, ٹھیک ہے, بریء من المشرکین و. اب یہ رسول آیا ہے, یہ عربی زبان میں رسول لہو بھی پڑھا جا سکتا ہے, رسول لہو بھی پڑھا جا سکتا ہے, رسول لہی پڑھا جا سکتا ہے.
عربی گرامر کی نزاکتیں بڑی زبردست ہیں، خطرناک ہیں، بڑی شدید ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے آپ سے کہ آپ عربی پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور جو قرآن کا درس ہو رہا ہے امکان کی صورت میں، پاسبلٹی کی صورت میں سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ درس قرآن میں شریک ہوں. چونکہ قرآن اگر نہیں پڑھتے ہیں صحیح نا تو آپ اپنی نیت میں وہ پڑھنا وہ چیز چاہ رہے ہیں جو اللہ رسول کو پسند ہے، مگر پڑھتے وہ چیزیں جو اللہ رسول کو ناپسند ہے. ذرا سے زیر زبر سے معنی ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے عربی میں، ذرا سا زیر زبر میں ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے معنی. اب یہ آپ کو آیت سنا رہا ہوں میں، جا کے سورہ توبہ میں اٹھا دے کے دوسری آیت ہے، ترجمہ پڑھیے گا. بے شک اللہ بیزار ہے، یعنی نفرت کرتا ہے کس سے؟ مشرکوں سے. مشرکینہ مین عربی میں آتا ہے زیر دینے کے لیے. یہ مشرکینہ گرامر کے لحاظ سے بتاؤں گا، یہ نون پہ آپ کو زبر لگ رہا ہے، اور یہ اصل میں یہ زیر کی حالت میں مشرکینہ ہے، ورنہ مشرکونہ ہوتا، مسلمینہ جو ہے نا وہ زیر کی حالت میں مسلمینہ یا مشرکینہ ہوتا ہے. یہ چونکہ زیر کی حالت میں مین کی وجہ مین جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے، تو اس لیے مشرکینہ ہے، ورنہ مشرکونہ ہوتا. اب آ گیا واو کنجکشن کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کنجکشن کے لیے آتا ہے، ایڈ کرتا ہے اس کو پہلے والے سے. اور یہ واو جو ہے وہ اینڈ کے معنی میں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بیزار ہے. اب ہم رسول ہی پڑھ رہے ہیں، رسول ہی. امیر المومنین اپنے شاگرد ابو الاسود دوالی کو گرامر کا فادر آف عربک گرامر کہتے ہیں، ہے نا، ابو القواعد کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں. یعنی عربک گرامر جس شخصیت سے چلی ہے، اصول جس نے بتائے ہیں عربی گرامر کے، وہ جناب ابو الاسود دوالی ہیں. یہ ابو الاسود دوالی حضرت علی کے شاگرد تھے. حضرت علی کے ساتھ گزر رہے ہیں ایک راستے سے ابو الاسود دوالی. انہوں نے کیا سنا امیر المومنین ابو الاسود دوالی نے کہ ایک بدو ہے، مسلمان ہے مگر بدو عرب ہے. وہ آیت کو ایسے پڑھ رہا ہے کہ بے شک اللہ و رسول ہی، اس نے پڑھا رسول ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک اللہ نفرت کرتا ہے مشرکوں سے اور رسول سے. اللہ بیزار ہے، نفرت کرتا ہے. کس سے نفرت کرتا ہے؟ اپنے رسول سے. کتنا معنی خطرناک ہو گیا. جبکہ اگر یہ رسولہو یا رسولہو پڑھا جائے گا، رسولہو بیٹر ہے رسولہو سے بھی، دونوں صحیح لیکن آسا ہے زیادہ صحیح رسولہو. قرآن آپ دیکھیں تو رسولہو لکھا رہے گا، پیش ہے. تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ رسولہو جو ہے نا، یہ جو ایڈ ہو رہا ہے نا، یہ عطف اس کو بولتے ہیں. عطف اس پر نہیں ہے بلکہ رسولہو عطف اللہ پر، یا میں اللہ لکھ رہا ہوں. یعنی بے شک اللہ. اب یہ اور جو ہے نا، ابھی اس کے اعتبار سے اور یہاں اور کا ترجمہ یہاں ہو رہا تھا کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور رسول سے. لیکن جب اس کو اٹھا کے یہاں لے جائیں گے آپ تو ترجمہ اب اور یہاں آ جائے گا، اللہ رسول بیزار ہے. اللہ اور رسول کیا ہے؟ بیزار ہے مشرکین سے. میں آپ لوگ جتنے سن رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے یہاں پر آئے وضو کو واضح کر دوں کہ کیسے ہمارا وضو صحیح ہے ان گرامروں کی وجہ سے، اور ان کا وضو غلط ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں. میں دوسرے دن یاد دلائیے گا تو اسی طریقے سے ثابت کروں گا. اب آئیے، معنی کتنا خراب ہو جاتا ہے نا. لہذا قرآن پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے استاد کے سامنے بیٹھ کر کے، تاکہ جو ذرا بہت 19-20 ہو، نوک پلک ہو، وہ درست ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کیے زیادہ سے زیادہ قرآن کے درس میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجنے کی، اپنے ساتھیوں کو بھیجنے کی. ٹھیک ہے، خدا سکے تو خود بھی آئیں. اب یہ ابو الاسود دوالی کو مولا کائنات نے روکا، ٹھہر گئے. ارے ابھی شروعاتی دور کی بات ہے، ابھی افریقہ اور یورپ، فلسطین، ہندوستان، سمرقند و بخارا تک نہیں پہنچا ہے قرآن. ابھی عرب پڑھ رہے ہیں. جب عرب پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بیزار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن کل جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا
کہ مکے سے 4000 میل کے فاصلے پر نوئیڈا کے ڈریم ہوم میں پڑھا جائے گا، زین العبا میں پڑھا جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو جب 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ 1400 سال کے بعد یا شاید 14000 سال کے بعد قرآن دنیا بھر میں پڑھا جائے گا تو تب کیا عالم ہوگا؟ تو عربی زبان میں اس واقعے کے پہلے سے زیر ہے نا، زیر زبر اور پیش نہیں تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں خط کوفی وغیرہ اس وقت کی پہلے کی زبان ہے، اس میں کوئی زیر زبر وغیرہ نہیں ہے. جیسے اردو ہم لکھتے ہیں ویسے عربی تھا. مگر عربی زبان میں کیوں ضرورت پڑی؟ اردو میں اگر آپ اس کا اور اس کا پڑھ دیجئے، دیکھیے ہے نا، اس کو اس پڑھ دیے، اس کو اس پڑھ دیے، دنیا ادھر ادھر نہیں جا رہی ہے. لیکن عربی زبان میں آپ نے دیکھا زیر زبر ادھر ادھر کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھ رہا. لہٰذا یہ زیر زبر پیش جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا. قرآن مجید عرب میں چھپتا ہے نا تو زیر زبر کے ساتھ چھپتا ہے. یہ بس سمجھیے گا آپ کے لیے ہندوستان میں ایسا چھپتا ہے کہ آپ عربی نہیں جانتے. جو عربی جانتے ہیں ان کے یہاں بھی زیر زبر پیش کے ساتھ ہوگا. قرآن میں اتنی نزاکتیں ہیں. اب مولا کائنات نے بیٹھال کر کے ابو الاسود الدؤلی کو عربی گرامر کے اصول بتائے. عربی مگر علی کا شاگرد تھا تو علی کی شاگردی کا حق ادا کرتے تھے علی کے شاگرد، کیونکہ علی اس شاگرد کا نام ہے جو کہتا ہے کہ مجھے نبی نے علم کے 1000 باب عطا کیے، میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے. تو ابو الاسود الدؤلی کو کچھ بنیاد، کچھ بیس مولا کائنات نے تعلیم فرمائی، اور اس بیسس پہ، ان بنیادوں پر ابو الاسود الدؤلی نے عربی گرامر کو ایک پورا کتابی چیپٹر کے شکل میں تبدیل کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ عربی گرامر جو ہے نا، عربی گرامر، عربی زبان، اس کی برگش کس کی ذات کی طرف ہوئی؟ مولا کائنات کی طرف ہوئی. اب میں اس سے زیادہ ایک مثال دینے میں، ایک بات ثابت کرنے میں مجھے اتنا وقت لگا، لہٰذا ایسی اور بھی چیزوں کو اب آپ چھوڑی دماغ میں لائیے. اب آ جائیے علم کلام ہے، علم اسلامی فلسفہ ہے، فلانا ہے، فلاں جتنا بھی سوچ سکتے ہیں سب علی کی طرف برگشت ہے، سب علی. اب آئیے تفسیر. علم تفسیر بہت بڑا موضوع ہے. آج کے زمانے میں حوضوں کی دنیا میں چاہے شیعہ سنی، سب سے بڑے 2-3 موضوعات درسی میں سے ایک موضوع علم تفسیر ہے. مگر علم تفسیر کی اصل کس کی ذات ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نمبر 1 پہلے مفسر قرآن کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. ان کو ہم لوگ ابن عباس کہتے ہیں. رسول اللہ کے چچیرے بھائی، حضرت علی کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس رسول، جن کی نسل سے خلفائے بنی عباس ہیں. ٹھیک ہے. جناب عباس رسول کے چچا جو تھے، جن کی نسل سے خلفائے بنی عباس ہیں، انہی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس. ایک اور بھائی بھی ان کا مشہور ہے، عبید اللہ ابن عباس. عبید اللہ ابن عباس منفی کیریکٹر ہے، نیگیٹو کیریکٹر ہے، یہ مثبت کیریکٹر ہے. عبید اللہ ابن عباس وہ تھا کہ جو امام حسن کا لشکر کمانڈر تھا اور بے وفائی کی تھی، معاویہ سے راتوں رات مل گیا تھا. اس آدمی کا سگا بھائی. مگر یہ جو ہے ابن عباس صرف ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، اصل نام ہے عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کو پہلا مفسر قرآن کہا جاتا ہے. مگر یہ پہلا کیسے بنا؟ پہلا اللہ ایک ہے، مگر میں نے عرض کیا تھا ایسا ایک ہے جس کے مقابلے میں کوئی دو نہیں ہے نا. تو یہ پہلا، مگر اس کے پہلے بھی ایک پہلا ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کو پہلا کہتے ہیں. ورنہ یہ ابن عباس، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، مولا کائنات کسی کو تفسیر کا درس دے رہے تھے. رات میں تفسیر کا درس دینا شروع کیا عشاء کے بعد، اور صبح کی اذان ہونے لگی. ہم تفسیر مکمل نہیں کر پائے پوری رات میں، تو کہا یہ سمجھ لو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں. وَأَنَا نُقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، جس سے یہ جملہ کہا تھا کہ پورا قرآن بسم اللہ میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے پایا جاتا ہے. اسی انسان کا نام ہے ابن عباس، یعنی مولا کائنات کے شاگرد ہیں یہ. تو پہلے مفسر قرآن ابن عباس ہیں اور وہ شاگرد حضرت علی کے ہیں. تو تفسیر کی برگش کس کی طرف ہوئی؟ حضرت علی کی طرف. پھر بیچ میں ہمارے اماموں کے دور میں 260 ہجری تک اماموں کا حضور کا دور ہے. تفسیریں سامنے آئی ہیں، لکھی جاتی رہی ہیں.
بعض صحابہ نے، بعض تابعین نے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا بھی نام ہے، انہیں کے زمانے کے ہیں، ابن عباس کے، بہت سے لوگوں نے کچھ تھوڑی بہت تفسیریں لکھی، بیان کیا۔ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوتا ہے، باقاعدہ کتابی شکل میں ایک جامع تفسیر جو آتی ہے نا، وہ ہمارے سامنے وہ تفسیر قمی، یہ شیعہ تفسیر کی بات کر رہا ہوں، تفسیر قمی۔ تفسیر قمی جو ہے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اگر آپ سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں شوق سے تو ایک بار مل کے سلوا پڑھیں۔ کوئی بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے لے کے آگے بڑھنا۔ تو پہلی تفسیر جو کتابی شکل میں ہمارے یہاں باقاعدہ مکمل قرآن کی تفسیر کے طور پہ مشہور ہے، وہ تفسیر قمی ہے۔ یہ علی ابن ابراہیم قمی کی تفسیر ہے۔ علی ابن ابراہیم قمی کی تاریخ وفات جو ہے 307 ہے، 307 ہجری۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی؟ غیبت صغریٰ پوچھ رہا ہوں، غیبت صغریٰ۔ اچھا کوئی بتائے گا کہ امام حسن عسکری کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 255 کس سن میں؟ 255 میں 255 نزدیک ہو گئے آپ۔ 255 میں امام آخر کی ولادت ہے۔ امام حسن عسکری کی شہادت جو ہے سن 260 ہجری، 5 سال کے بعد 260۔ تو 260 سے ہی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد غیبت صغریٰ شروع ہو گئی کہ جب نواب اربعہ سے ملتے تھے، کسی کسی سے امام ملتے تھے۔ غیبت کبریٰ وہ کہ جب کوئی نائب نہیں رہا، آخر نائب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غیبت کبریٰ جو شروع ہوئی ہے وہ سال ہے 329 ہجری کا، 329 ہجری کا۔ 307 ہجری میں علی ابن ابراہیم قمی نے، قم کے رہنے والے، اس دن آپ کے دلاور کر چلے گئے ان کے گھر میں جو ہے، وہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اور آپ میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھ لیا گیا تھا قم کے بارے میں۔ تو میں نے ہلکا اشارہ کیا، تو میں نے کہا تھا 1 گھنٹے کا مجھے ٹائم چاہیے قم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ کبھی مجلس کیجیے، محفل کیجیے تو تقریر کروں گا قم کے ٹاپک پر۔ قم نے کتنے کارنامے کیے ہیں اور کتنے علماء ہم کو دیے ہیں۔ بہرحال ابھی آپ دیکھیں شروعاتی دور ہے، سب سے پہلی جو باقاعدہ مکمل تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے شیعوں کی، وہ تفسیر قمی ہے۔ قم کے رہنے والے ہیں یہ علی ابن ابراہیم قمی۔ ابھی غیبت صغریٰ یعنی امام ہیں موجود، یہیں لوگوں سے مل رہے ہیں، عام لوگوں سے نہیں مگر خاص لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس وقت تفسیر لکھی تفسیر قمی، یہ روایت تفسیر ہے، روایت تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ چلیے گا تو آپ کو ایک تفسیر ملے گی، تفسیر عیاشی، ٹھیک ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی تفسیر ہے، 5ویں صدی ہجری کے نہیں سوری 4تھی صدی ہجری میں، سن 320۔ یہ بھی ابھی غیبت، یہ کس کی ہے؟ عیاشی، عیاشی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، مطلب لقب ہے عیاشی، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عیاشی کی لکھی ہوئی کتاب ہے نا، تفسیر عیاشی 320 میں۔ اس کے بعد ایک بڑی تفسیر آتی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 538 ہجری میں، یہ وفات ہے، یعنی ابھی امام زمانہ غیبت شروع نہیں ہوئی ہے، تبھی تفسیر لکھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے شروع میں ہی اس درس کا عنوان ڈالا تھا تاریخ تفسیر مفسرین، تو اپنے ذہن کو اسی طریقے کی باتیں سننے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 538 میں ہے تبرسی، ان کی وفات کی تاریخ ہے تبرسی، ایران کا ایک علاقہ ہے تبرستان، ہے نا، وہاں سے تعلق ہے علامہ تبرسی۔ ان نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے مجمع البیان۔ حالانکہ اس کے پہلے شیخ طوسی بھی لکھ چکے ہیں ایک تفسیر، ٹھیک ہے، شیخ طوسی نے لکھا ہے، شیخ طوسی جو ہے وہ 460 کے ہیں۔ شیخ طوسی بھی طوس کے ایران کے ہی رہنے والے ہیں، امام زمانہ کے زمانے میں تھے، امام زمانہ کے غیبت کے کچھ عرصہ بعد کے ہیں، سن 460 329 میں امام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے۔
یعنی تقریباً 120 سال 130 سال کے بعد ان کی وفات ہے، یعنی غیبت کبریٰ سے بہت دور نہیں ہیں. خیر، تو شیخ طوسی جو ہماری 4 بڑی کتابیں ان میں سے 2 کتابوں کے رائٹر ہیں، یہ کتب ارواح میں سے 2 کتابوں کے، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی کیا ہے کہ تفسیر کی مکمل بڑی عظیم کتاب لکھی ہے التبیان. ٹھیک ہے، التبیان شیخ طوسی کی جو ہے التبیان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فارسی میں ہو؟ عربی میں ہے، عربی میں. جی ہاں. ایرانی علماء نے عربی زبان میں عربوں سے اچھی کتابیں لکھی ہیں، چاہے شیعہ چاہے سنی. اب آپ نے ایک جملہ بیچ میں ایڈ کیا تو مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں عرض کروں. یہ ہیں امام، ان کا نام سنا ہوگا، فخر رازی. یہ انڈر بریکٹ عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا شیعوں سے ہٹ کے میں سنی اتروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، امام، میں نے ایک جملہ کہا نا آپ کے جواب میں کہ چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی، عربی زبان میں بھی عربوں سے بہتر کام کیا ایرانیوں نے. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا. میں آپ سے دعویٰ کر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی اسلامی سبجیکٹ آپ یہاں چھیڑ دیجئے اور میں اگر آپ کے سامنے 2 گھنٹہ اس ٹاپک پہ گفتگو کروں، اس کے رائٹر کا، ان کی کتابوں کا ذکر کروں، تو آپ کو عرب رائٹر ڈھونڈنے سے ملیں گے. اس میں آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ عربی ہیں کہ نہیں، یہ نہیں پوچھنا پڑے گا ایرانی تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے ہر زمانے میں یہ قلم کے بادشاہ رہے ہیں، ہنر کے بادشاہ رہے ہیں. یہ کیا جانے مودی اور یوگی، نکال دیا جائے ہماری تاریخ کو، ہندوستان سے ایرانیوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی تاریخ کو، تو کھوکھلا ہے ہمارا پچھلا 1000 سالہ. آپ دیکھ لیجئے، کھوکھلا ہے. یہ سب بات کرتے ہیں ہندوستان کو. آج ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر کے جا رہے ہیں عشق کے سیمبل کو دکھانے کے لیے، وہ کس کا ہے؟ یہ مودی جیسے گنڈوں کا ہے، درندوں کا ہے. یہ شاہ جیسے درندوں کا ہے. یہ میں ہندو مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں، مودی اور شاہ کا نام لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے ہندوؤں کو نہیں کہتا ہوں میں، سارے ہندو ایسے نہیں، کچھ ہیں بھی بہت سے انصاف پسند بھی ہیں. تو یہ تاریخ ان کے یہاں ہے، ان کی تاریخ یہ اہل ہنر رہے ہیں ہر دور میں. ہمارے ہندوستان کو 4 چاند لگائے ایرانیوں نے آ کر کے. اب آپ آئیے دیکھیے، یہ امام فخر رازی ہیں، زمخشری ہیں. ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی ہیں. یہ تو اہل سنت کے ہیں. سیوطی ہیں، سب اہل سنت. ٹھیک ہے، جلال الدین سیوطی ہیں، ہے نا. امام فخر رازی کی جو تفسیر ہے، تفسیر کبیر کہلاتی ہے، تفسیر کبیر. اور اسی وجہ سے ان کو مفسر کبیر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں ہے. زمخشری کی جو تفسیر ہے، تفسیر کشاف ہے، 8 جلدوں میں. اور 8 جلدیں کیسی ہیں، میں نام لکھ ہی دیتا ہوں ان کا. میں نے پوری تفسیر پڑھی ہے الحمدللہ. اس 8 جلدی تفسیر کشاف کا خلاصہ جو کیا ہے 5 جلدوں میں انہوں نے کیا ہے. تفسیر بیضاوی کے نام سے تفسیر مشہور ہے، بیضاوی نے. ادبی تفسیر ہے، عربی ادبی تفسیر ہے. اور ہمارے استاد نے ہم لوگوں کو جو ہمارا سلیبس ہے اس میں شامل نہیں تھی، الگ سے دن میں کھانے کے بعد 2 بجے سے 3 بجے تک پڑھایا ہے. 2 سال لگاتار پڑھایا تو تفسیر مکمل ہوئی ہے. اور وہ ایسے استاد تھے، استاد حائری زادے، کہ میں نے شاید اس کے پہلے کبھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ صرف اور صرف عید الفطر اور عاشور کے دن چھٹی کرتے تھے. باقی چاہے شہادت ہو، ولادت ہو، خوشی و غم ہو، ہر موقع پہ آتے تھے پڑھانے کے لیے. وہ فری میں پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو. اور ہم لوگ دن میں بیٹھتے تھے. اس ٹائم جس ٹائم ایران کی خشک فضا میں سونا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیلولا، اس ٹائم بیٹھ کے ان سے پڑھتے تھے. تفسیر بیضاوی پڑھاتے تھے. وہ 2 سال کنٹینیو پڑھایا انہوں نے. یہ 10 سال پڑھایا ہے، لیکن یہ تفسیر بیضاوی. ٹھیک ہے، ادبی تفسیر ہے وہ. یہ 5 جلدوں میں خلاصہ ہے زمخشری. اور جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدر المنصور،
میں امام فخر رازی اور زمخشری جلال الدین خود وغیرہ کے بارے میں خاص کر جلال الدین سیوطی کے لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، شاید آپ کے سامنے کہی ہو، اتنا بڑا ملا تھا، اسی کی کتاب خلافت کی تاریخ کے سلسلے میں تاریخ الخلفاء مشہور ہے، تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی ہے، اور جلال الدین سیوطی کو پڑھے بغیر آج کے زمانے میں چاہے شیعہ ہو چاہے سنی کوئی طالب علم نہیں بن پاتا۔ اس کی کتاب شرح سیوطی، وہ شرح الفیہ ہے، کتاب السیوطی، 1000 شعر ہیں، الفیہ کہتے ہیں 1000 کو، ٹھیک ہے۔ ابن مالک نے عربک گرامر کو نظم میں سمیٹا 1000 شعر میں، اس 1000 شعر کی انہوں نے نثر میں وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، جس کو کہتے ہیں شرح الفیہ یا کتاب السیوطی، ٹھیک ہے، کتاب السیوطی۔ اسی کی تفسیر مکمل تفسیر الدر المنصور، الدر المنصور میں اہل بیت کی تعریفیں بھی اس میں لکھی ہے، کافی حد تک معتدل۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ابو بکر 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 ابو بکر، کم سے کم 1 کروڑ ابو بکر رکھیے گا تو شاید جلال سیوطی کا پیر بن پائے۔ 1 کروڑ اہل بیت، 1 کروڑ ابو بکر مل کر کے بھی جلال سیوطی کا پسنگا نہیں ہے۔ تعجب اس ملون کے اوپر یہی ہوتا ہے، کم وقت کے اوپر، اتنا بڑا ملا ہونے کے باوجود علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، جو ابو بکر عمر و عثمان اس کی جوتی اٹھانے کے لائق نہیں ہیں ان کو اپنا رہبر مانتا ہے، یہ قاتلین جناب زہرا کو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1000 ابو بکر عمر مل کر کے بھی نا اس کا پسنگا نہیں بن پائیں گے، اتنا بڑا ملا جاہل ہے وہ سب، جاہل جھپٹ۔ جب یہ کہہ رہا تھا عمر رسول کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، وفات کے بعد، رحلت کے بعد جو بھی کہیے کہ نہیں محمد نہیں مرتے، نبی نہیں مرتا، تو حضرت علی نے والی آیت پڑھی تھی کہ افئن ماتا، کیا جب رسول مر جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پچھلی والے مذہب پہ پلٹ کے واپس چلے جاؤ گے؟ ہے نا؟ تو علی نے جب آیت پڑھی یہ والی، اور وہ نبی کے مرنے کا انکار کر کے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اگر اس بیچ بیٹھا لیں اپنی جگہ، جس کو بیٹھا لیں، ابھی چھپایا جائے۔ حضرت علی نے مجمع میں لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھ دی تو ہاں لگتا ہے میری نظر سے یہ آیت نہیں گزری تھی۔ آپ سوچئے ایسے ایسے جاہل جھپٹ خلافت، تخت خلافت بیٹھنے کے بعد آ کے پہلے دن کیا کہتا ہے، خطبہ دینے کے لیے جب آتا ہے کہ میں جہاں بھٹک جاؤں وہاں تم میرا ہاتھ پکڑ کر کے رہنمائی کرنا۔ آپ بتائیے ایسے آدمی کو اپنا رہبر مانتا ہے یہ؟ میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ برا مت مانیے گا، ریکارڈنگ ہو رہی پتہ نہیں کہاں کرتے جائے، مگر میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، مگر اللہ کے کرو حاضر ناظر جنگ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا ملا تھا کہ اگر یہ خلافت بلا فصل امیر المومنین کو مانتا تو اس کی جوتی ہم سر پہ اٹھا کے رکھتے اور شرف محسوس کرے، اتنا بڑا ملا آدمی، مگر حیف کہ جو ہے وہ عقیدے میں باطل تھا۔ ارے وہ علامہ ابن ابی ایسے لوگ گزرے، اب کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، علامہ لطف آ رہا ہے آپ لوگوں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں جو ہے بہت جذاب ہو کر کے مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں سلوات اس لیے بھجوا دے رہا ہوں تاکہ ایک ماحول بنا رہے۔ ابن ابی حدید معتزلی 1 جلد نہیں 11 جلدوں میں ہماری کتاب نہج البلاغہ، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، ہماری کتاب نہج البلاغہ کا کہ 11 جلدوں میں شرح کی ہے، کچھ نسخوں میں 9 جلدوں میں چھپا ہے، 11 جلد، اتنا رکھیے تو آپ کی ایک الماری پوری بھر جائے ایک لائن، 11 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح کی ہے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ فرقے سے ہے، سنی عالم، لیکن شروع میں بدبختی کیا کر دیتا ہے، یہاں پر لکھ دیتا الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، علی افضل ہیں، فاضل ہیں، ابو بکر مفضول ہے، یہ مان رہا ابو بکر مفضول ہے، نیچے ہے، اور پھر کیا کہتا ہے شروع میں خطبے کی اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے مفضول کو فاضل پر ترجیح عطا کر دی۔
यहीं पे आकर के बजाय इसके कि जूती सर पर रखा जाए, जूती खाने वाला काम कर गया। बदकिस्मती देखिए आप, इतनी 11 जिल्दें तुमने लिखी थी और 11 जिल्दें शरह नहजुल बलागा लिखने के बाद तस्लीम कर लिया कि अली अफजल है, बजाय इसके शुरू में लिखो तुम क्या अलीउल वलीउल्लाह, आके कहते हो कि उस खुदा की तारीफ है कि जिसने अबू बकर जैसे मफजूल को अली जैसे फाजिल पर तरजीह दे दी। अल्लाह ने तरजीह दी है, तुम्हारे गुंडों ने तरजीह दी है। सही बात, सकीफा गुंडों ने तरजीह की दी है, अल्लाह ने दी है। अल्लाह की तरजीह उस वक्त होती कि जब अमीरुल मोमिनीन के बजाय अबू बकर को मैदान खदीर खुम में उठा करके नबी कहते हैं कि ये जो है मंदकुंतु मौला वहाजा, अल्लाह पे भी और तुम अल्लाह की तरफ तो मत लगा रहे हो अपने गुनाह की। पानी फिर जाए इतनी मेहनत, सही कह रहे हैं आप। तो ये हाल है इन लोगों का, कुछ बेवकूफों का, इतनी मेहनत की उसके बाद ये मैं अर्ज कर रहा था। इस तरीके की जो तफसीरें हैं, बात से बात निकलती चली गई, बहुत सही। ये तफसीरें जो हैं ये भी अरबी में लिखी गई हैं। मोस्टली तफसीरें वगैरह जो है लिखी गई अरबी में, और मोस्टली लिखी किसने? ईरानी। शेख अब्बास कुम्मी की जो तफसीर है वो भी शेख अब्बास कुम्मी भी, ये तफसीर कुम्मी, शेख अब्बास कुम्मी की जो किताबें हैं उसमें एक तो मफातुल जनान है, एक जो है वो नफ्सुल महमूम है जिसका दमुस्सुजूद तर्जुमा है, अज़दारी के सिलसिले में एक मुंतहल अमाल है 3 जिल्दों में 14 मासूमीन के हालात के ऊपर। इसके अलावा और बहुत सी किताबें हैं, लेकिन उनकी तफसीर मशहूर नहीं। तफसीर कुम्मी जो मशहूर है वो ये अली इब्न इब्राहिम कुम्मी है, ठीक है। तो ये अब आप देखिएगा, उसके बाद ये आते हैं तबरसी की मजमूल बयान जो है 5 जिल्दों में मशहूर है, ठीक है। और उसके बाद अब तफसीरें बीच में और भी हैं, मगर मैं थोड़ा सा खाका पेश कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में ये नुक्ते ठोकना भी जरूरी होता है, ठीक है, बेदारी बनी रहे। अब आगे बढ़िए। जो तफसीरों का सिलसिला चला हमारे यहाँ 10वीं सदी हिजरी के बाद 11वीं सदी हिजरी के शुरू में, नवाबीन सफ़वी के दौर में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं फैज़ काशानी, उन्होंने जो है वो 1010 में उनकी वफ़ात है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 1010 में वफ़ात है, ठीक है। उन्होंने एक तफसीर लिखी, तफसीर साफ़ी नाम है, ठीक है। ये रवायत की तफसीर है, ये भी 10 जिल्दों में तफसीर है, ठीक है। और कुछ तफसीरें लिखी गई, लेकिन अच्छा हमारे दौर में जो तफसीर लिखी है, आखिर एक तफसीर, मेन तफसीर का नाम आखिर में लेना है। एक तफसीर और हमारे ज़माने लिखी, हमारे उस्ताद मरजा वक्त, आपने सबने नाम सुना है, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी। इनका सन नहीं लिख रहे हैं हम, और खुदा कर अल्लाह इनको हयात इतनी लंबी दे कि इमाम ज़माना के इनकलाब से मिल जाएंगे, है ना। मकारिम शिराजी, ये वो बहका व शिराजी खानदान में समझिएगा। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी की बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, इनके हाथों हमारे सर पे अमामा रखा गया था। ये गुजारी का फंक्शन होता, बाकायदा गदीर का दिन था, मदरसे की तरफ से जो है वो नाम जाता है वहाँ ऊपर सेंटर में मरकज़ में, कुछ लोगों उसमें मेरा भी नाम गया था, मैं हिंदुस्तान आने वाला था, जिले के आखिर में गदीर में मेरा नाम चला गया था, वहाँ रखा जाएगा। ये बहुत मोहतरम शख्सियत है सब कुछ, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि मातुल्लाह बहजत से रखवाएंगे, तो इस प्रोग्राम से 2 दिन पहले जाकर के उनके घर पर रखवा लिया हमने आगा बहजत से सर पे। तो ऑफिशियली इनके जरिए रखा गया, अनऑफिशियली अब्दुल्ला बहजत के जरिए से मैंने वहाँ रखवाया था। वो एक पूरी दास्तान फिर कभी अर्ज करूंगा। बहरहाल तो यहाँ नासिर मकारिम शिराजी, ठीक है। हाँ कुछ तस्वीर वगैरह तो आई थी व्हाट्सएप पर, अहले बैत के सब में शिफा। तो आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी, इनके जेर नज़र ये उसकी मुसन्निफ है, एक तफसीर है, उसका नाम है, जैसा नाम है वैसी तफसीर भी है, तफसीर नमूना। तफसीर नमूना एक पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया है ना, जो मैं बहुत मुख्तसर करके एक जलसे में आपके हवाले कर रहा हूँ, ठीक है। इसको तोहफा समझिएगा आप लोग, ठीक। तो नासिर मकारिम शिराजी साहब की तफसीर है, तफसीर नमूना। कितने जिल्दों पता है? 27 जिल्दों में है। आप ये देखिएगा, ये है कुरान। अच्छा ये तो हाशिए के साथ है, वहीं पे होगा उधर है कुरान ना जी, ये कुरान। इस एक किताब को 27 ऐसे मान लीजिए डबल, और ऐसी 27 किताबों में तब्दील करना क्या मामूली बात है? बहुत।
اور اس میں ایسا تو نہیں ہے علم کا ذخیرہ کہ روڈ سے اٹھا کر کے برف جوڑا گیا ہے. جو لوگ اہل قلم ہیں جو لکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. کبھی کبھی ابھی تازی بات میں بتا رہا ہوں, دہلی یونیورسٹی مجھے 1 مارچ کو کرنا ہے, 2 مارچ کو ایک مقالہ پڑھنا ہے. 3 دن لگے ہیں, پوری رات جاگا ہوں صرف ٹاپک چننے کے لیے کہ کس ٹاپک پہ مقالہ لکھا جائے. ٹاپک تو پتہ ہے کلی طور پہ, لیکن ہم عنوان ہو کیا, جو ہیڈنگ. کبھی ایک ہیڈنگ بنانے کے لیے 3 راتیں لگ جاتی ہیں, اور ہیڈنگ میں سب کچھ چھپا ہوتا ہے. ایک ہیڈنگ جو ہے نا اس میں سب چھپا ہوتا ہے کہ کیا کیا اندر آنے والا ہے. آپ سوچئے ایک لائن کے لیے کبھی کبھی اتنا وقت لگتا ہے, اور ایسی 27 کتابیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جاؤ فوٹو کاپی کی دکان میں جتنے ایکسٹرا کاغذ پڑے ہوئے فالتو سے اٹھا لو, ہم یہاں رکھیں گے. کتنی محنت کی ہوگی. ایک کتاب ہے ایسی 27 جلدوں میں. اس تفسیر نمونہ کا جو خلاصہ کیا گیا ہے, تفسیر نمونہ کا جو خلاصہ کیا گیا ہے, میں آپ کو دکھاؤں, 5 جلدوں میں خلاصہ کیا گیا ہے. اور دعویٰ صرف نہ رہے, لہٰذا آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس ایک جلد رکھی ہوئی تھی, میں لے کر کے آیا ہوں. یہ ہے منتخب, اصل تفسیر نمونہ نہیں, منتخب تفسیر نمونہ. منتخب تفسیر نمونہ کی یہ ایک جلد ہے. اور اب آپ اس کا پیج نمبر پڑھیے گا, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, 600, یعنی 6 پنجے 30, 3000 صفحے میں صرف خلاصہ ہوا ہے. 3000 صفحے میں صرف خلاصہ کیا گیا ان کی تفسیر کا. یہ کام کرتے ہیں ہمارے علماء. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ان تفسیروں میں جو سب سے اہم تفسیر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اس تفسیر کا نام ہے تفسیر, یہ سب باراتی تھے, دولہا آنا باقی تھا. اگر کتاب کو آپ مؤنث کہیں گے دلہن کہہ لیجیے آپ. تفسیری کتابوں کی بارات میں جس کو دولہا ہونے کی حیثیت حاصل ہے وہ ہے المیزان. تفسیر المیزان 20 جلدوں میں, ایسی 20 جلد, ایسی 20 جلد میں. اس کا انگلش میں ترجمہ علامہ سید اختر گوپال پوری نے کیا. آپ سیوان سے لے کے آپ کے ہم وطن گوپال پور سے ہیں, علامہ سید اختر گوپال پوری کو پڑھیے. ان کے لیے ہم جیسے لوگ زندگی بھر تعریف کریں کھڑے ہو کر کے تو لگے گا کہ ابھی جو ہے نا صرف آفتاب کی ایک کرن ہے جس کو دیکھا گیا ہے. نہیں پتا آپ لوگوں کو, آپ بھی وہیں کے ہیں نا, کہیں آس پاس کے. علامہ سید اختر گوپال پوری, ایک تو ہندوستانیوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے, اور اس پہ ستم بالا ہے. ستم یہ کہ وہ ہندوستان میں رہے نہیں. علامہ سید اختر گوپال پوری اس ذات کا نام ہے کہ جب ہارٹ اٹیک ہوا, میں ایران میں موجود تھا اس ٹائم, وہ ملا تھا میں ان سے. ہارٹ اٹیک ان کو ہوا تو رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے اپنے خرچے سے ان کو افریقہ سے بلا کے تہران میں علاج کرایا. آیت اللہ خامنئی نے دعوت دی تھی ان کو, بلا کے قلعہ میں. ایسی شخصیت ہمارے یہاں موجود تھی, ان کے محمد صاحب جی سید کینیڈا میں. تو یہ جو ہے نا علامہ سید اختر گوپال پوری نے 20 جلدوں کا ترجمہ انگلش میں وہاں کیا ہے, افریقہ میں چھپا ہے, ہر طرف بٹا ہے انگلش میں, المیزان کا. کیوں عالم دین کو کرنا پڑا, زبان جاننے والا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پہلی بات تو قرآن اصطلاحات کو سمجھنا. دوسرے یہ جو تفسیر ہے نا, یہ فلسفے والی تفسیر ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. تفسیر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, روائی تفسیر ہے, فلانا ہے, فلانا. ان تفسیر کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے فلسفی. ان کی جو تفسیر ہے فلسفی, اس میں انہوں نے صرف روایت نہیں, اگر کسی بات کو ثابت کیا کہ سچ ہے تو عقلی دلیلیں بھی دی ہیں. فلسفہ ہے. اور فلسفی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا مزاج فلسفی ہے. خود یہ فلسفی تھے. انہوں نے 2 کتابیں اور بھی کتابیں لکھی ہیں, مگر 2 کتابیں فلسفے میں ایسی لکھی ہیں
بدایت الحکمت اور نہایت الحکمت کہ جو حوضوں میں فلسفے کی کتاب کے عنوان سے پڑھائی جاتی ہے. بدایہ شروع میں پڑھائی جاتی ہے, نہایت آخر میں پڑھائی جاتی ہے, مگر شروع میں پڑھائی جانے والے کے لیے بھی ملائیت چاہیے سمجھنے کے لیے. ایسی کتاب ہے. تو انہوں نے المیزان 20 جلدوں میں لکھا ہے. اور آپ کو یہ عرض کروں کہ علامہ طباطبائی جب تفسیر لکھ رہے تھے نا, میں نے حالانکہ ہمارا جو ٹائم ہے 40-45 منٹ, آدھے گھنٹے سے لے کے پون گھنٹے کا ہے, مگر آج کے لیے میں نے سنڈے کے لیے 1 گھنٹہ سوچا تھا کہ 8 بجے تک ختم کر دوں گا, اور لیکن 8 بجنے والا ہے. میں ابھی 20 سفر میں ہوں, مگر کوشش یہ رہے گی کہ وقت کے اندر اپنا جو سوچا تھا, آپ نے جو سوچا مجھے نہیں معلوم سکتا, آپ نے 7:30 سوچا ہو, مگر میں نے 8 بجے سوچا تھا. کوشش رہے گی 8 بجے تک سمیٹ دوں اپنی بات کو. دیکھیے المیزان جب لکھ رہے تھے نا, میں نے اس کے پہلے پتہ نہیں اشارہ کیا نہیں کیا, آغا خوئی کی بھی ایک تفسیر ہے, تفسیر البیان. البیان یہ طباطبائی صاحب کی ہے, محمد حسین طباطبائی اور یہ خوئی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے. البیان تفسیر, حالانکہ تفسیر نہیں ہے, صرف مقدمہ لکھا ہے, مگر قیامت مچا دی ہے. ٹھیک ہے. تفسیر کا مقدمہ ہے یہ, صرف الحمد کی تفسیر کر پائیں مقدمہ. اور اسی مقدمے نے تلاطم برپا کر دیا دنیا علم میں. ایک مقدمے نے, آپ نے نام سنا ہوگا, میں نے اس کے پہلے شاید اسی مناسبت سے کوئی ایسی مناسبت سے نام لیا تھا, ابن خلدون کا. ابن خلدون جو ہے مصر میں رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بہت بڑا سیاستداں بھی تھا, اور رائٹر بھی تھا, اور مورخ بھی تھا, اور قلم کار تھا, ادیب تھا. ابن خلدون کی تاریخ مشہور ہے, تاریخ ابن خلدون. وہ مقدمہ 9 جلدوں میں ہے. وہ مقدمہ ابن خلدون ہے, تاریخ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے. تاریخ وہ لکھنا شروع نہیں کیا تھا اس نے, پھر مقدمے نے ہنگامہ چاہے. ویسے ہی آخوئی کی تفسیر مشہور ہے, تفسیر البیان, لیکن تفسیر نہیں ہے, تو صرف مقدمہ ہے. اس میں قرآن سے اور تفسیر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں بھی وہ بیان کی. ابھی تو تفسیر آگے الف لام میم بھی شروع نہیں کیا تھا. قیامت بچ گئی, ارے واہ کیا تفسیر لکھی جا رہی. پوری دنیا شیعت خوش تھی کہ معرکۃ الآراء تفسیر آنے والی ہے سامنے. اسی زمانے میں علامہ طباطبائی تھے. ٹھیک ہے. علامہ طباطبائی آج سے تقریباً جو 35 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. خوئی صاحب کا بھی ایسے کچھ ہوا 45 سال پہلے, اسی زمانے کے تھے. خوئی صاحب عراق میں لکھ رہے تھے, یہ ایران میں تفسیر لکھ رہے تھے. خوئی صاحب کو پتہ چلا کہ علامہ طباطبائی تفسیر لکھ رہے ہیں, قلم توڑ دیا وہیں پر. کہا نہیں, جب ہمارے زمانے میں ایک پڑھا لکھا انسان تفسیر لکھ رہا ہے تو ہم اسی فیلڈ میں کام کیوں کریں. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو سوچتے اچھا ہم ان سے اچھا لکھ کے دیکھیں, کمپٹیشن والی بات آ جاتی. مگر انہوں نے کہا نہیں, جب ابھی علم دین کی فیلڈ بہت وسیع ہے, بہت سے میدان ایسے باقی ہیں کہ جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, معیاری کام, بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ آئے اور علم اصول میں ان کی 20 جلدوں میں, ان کی بھی اصول میں, علم اصول میں 20 جلدوں میں محاضرات خوئی مشہور ہے. علم اصول پہ لکھا انہوں نے 20 جلد میں, تفسیر میں لکھا انہوں نے 20 ہی جلد میں لکھا ہے. 20 جلد میں کیا ہے محاضرات آخر ان کا علم اصول کی بحثیں ہیں جو ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے. اور اتنا لکھا علم اصول وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر فقہ سامنے, فقہ یعنی احکام کا علم, فقہ جنم پاتا ہے اصول کی آغوش, اصول کے ذریعے سے, علم اصول کے ذریعے سے, ہے نا. علم اصول میں اتنا لکھا, ایسا لکھا کہ امام الاصول کا لقب پا گئے. خوئی صاحب امام اصول کہا جانے لگے. انہیں کے زمانے میں کتاب لکھی تھی تفسیر المیزان, 20 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہلکا سا خاکہ تھا, اور ابھی تفسیروں کے بارے میں زیادہ ہم کچھ بیان نہیں کر پائے ہیں کہ یہ تفسیر قمی کس ٹائپ کی تفسیر ہے, تفسیر صافی کس ٹائپ کی تفسیر ہے, اس میں کیا مشابہت ہے, یا یہ تفسیر جو ہے اس کی کچھ وضاحتیں نہیں ہو پا رہی ہیں. صرف ہم نے ایک ہلکا سا آئینہ دکھایا ہے. شوق رکھنے والے لوگ کوشش کریں, مطالعہ کریں, پڑھیں. ہم لوگوں کو حوضے میں پڑھایا اس لیے نہیں جاتا ہے نا کہ یہ حوضوں سے مخصوص چیز ہے. یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ سب تک پہنچے. ٹھیک, سب تک پہنچے. یہ وہ چیزیں جو میں اتنے دنوں سے آپ کے سامنے 1 سال سے بیان کرتا چلا رہا ہوں, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری میراث ہے, ہماری بپوتی ہے, ہمیں اپنے پاس رکھنا ہے. یہ ساری چیز سارے شیعوں کی ہے نا, سبھی کی ہے. تو میں نے ایک آئینہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہلکا خاکہ پیش کیا ہے. شوق ضروری نہیں ہے کہ مدرسے پڑھنے والوں کو ہو, شوق آپ کو بھی ہو سکتا ہے. آپ آگے بڑھیے, مطالعہ کیجیے, اسٹڈی کیجیے,
اور انشاءاللہ اس کام میں، اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں اپنی بات کو روک رہا ہوں. اگر کسی کو سوال کر رہا ہوں سوال کرتا سوال معذرت. بس ایک چیز میں عرض کر دوں، اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں نا، اتنی کتابیں لکھی علماء نے، اتنی لکھی اور اتنی لکھی، اور اتنی بڑی 1 گھنٹے کی تقریر کو میں کہہ رہا ہوں ایک آئینہ ہے خاکہ ہے خالی. آپ کہیں گے 1 گھنٹہ بیٹھا دیے، اتنا وقت برباد ہو گیا ہمارا، یہ وقت صرف ہو گیا. اگر برباد نہیں کیے تو کہ صرف ہو گیا. اس کے بعد بھی کہہ رہے کچھ نہیں بیان کیا. اس پر ایک دلیل میری ہے، ابھی 1 منٹ آپ سے سن رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اس میں لکھا ہو 715 پیج نمبر 715. 700 پیج ہے. 700 پیج میں امروہہ کے ایک عالم ہیں شہوار نقوی صاحب، ٹھیک ہے، شہوار نقوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مفسرین امامیہ. ٹھیک ہے، تذکرہ مفسرین امامیہ. اور میں آپ کو ایک چیز اتفاق سے یاد آگے دکھا دوں، اسی کتاب کے پیج نمبر 600 پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سید قیصر حسین نجفی. اس فیلڈ میں میرے والد صاحب جو یہاں آئے تھے، آپ کے ساتھ تقریر کی تھی، ان کی بھی ایک کتاب ہے حفاظ قرآن، ان کی بھی سوانح مختصر انہوں نے تحریر کی ہے، ان کا بھی ذکر ہے. آپ سمجھ لیے کہ اس میں انہوں نے سینکڑوں مفسرین کا اور سینکڑوں تفسیروں کا ذکر کیا ہے. 700 پیج اور موسٹلی ہندوستان میں لکھی جانے والی تفسیروں اور یا تفسیر سے ریلیٹڈ کتابوں کا تذکرہ ہے. اب آپ سوچ لیجئے، صرف ہندوستان. شروع میں انہوں نے 100-150 صفحہ جو ہے وہ بنیادی جو بڑی کتابیں اس کا بھی ذکر کیا، مگر بہت خاکے کے طور پہ، بہت خلاصے کے طور پہ. 550 صفحہ 600 صفحہ ہندوستان کے